إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم. وقال النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. رواه الإمام مسلم في صحيحه من حديث أبي هريرة والترمذي وغيره عن أبي الدرداء رضي الله عنه. صدر محترم، علماء کرام، خواہ وہ جو اسٹیج پر بیٹھے ہیں اور وہ جو ہمارے سامنے ہیں، حاضرین جلسہ، حضرات و خواتین، آج کے اس جلسے میں انتظامیہ نے مجھے کل یا پرسوں دینی شرعی علم کی فضیلت پر تقریر کرنے کا مکلف کیا ہے، اور ہم سمجھتے ہیں کہ یہ موضوع اس وقت کے لیے بڑا مناسب ہے. ادھر ہم آپ دیکھ رہے ہیں کہ مادہ پرستی کے غلبے نے روپے پیسے کی حصول اور مقام اور منصب کی چاہت نے انسان کو دینی علوم سے دور کر دیا ہے. اور جس کسی کو بھی دیکھیے 3-4 سال کے بعد سے اپنے بچے کو نرسری میں، KG میں، انگلش میڈیم اسکول میں داخل کراتا ہے. بنیادی تعلیم بھی اس کو قرآن اور اردو کی نہیں ہو پاتی. مسئلہ مسائل کی بات تو دور رہی. اور اس بے اعتنائی اور بے توجہی کا عالم یہ ہے کہ لاکھوں مسلمانوں کے درمیان بھی انگلیوں پر گنے جانے والے علماء نہیں ہیں جو آپ کو صحیح دین سے، صحیح مسئلے سے، شریعت کے صحیح احکام سے باخبر کریں. چاہے وہ مفتی، مولانا کے لقب سے ملقب ہوں، لیکن صحیح کتاب و سنت کی روشنی میں، علماء اقوال، علماء سلف کے اقوال کی روشنی میں آپ کو صحیح مسئلہ نہیں بتا سکتے، مگر بہت کم ہے. ابھی تو لوگوں کی زبان پر علم ہے، دلوں سے اٹھ گیا ہے علم بہت حد تک، اور ایک وقت جلدی آنے والا ہے کہ لوگوں کی زبان سے بھی علم اٹھ جائے گا، اور پھر اس کے بعد لوگ جہلا کو مفتی بنا لیں گے، اور وہ جہلا بھی جو سردار ہوں گے قوم کے، ملت کے، وہ بے محابہ فتوے بھی دیں گے. فضلوا واضلوا، خود بھی گمراہ ہوں گے، دوسروں کو بھی گمراہ کریں گے. اس لیے ایسے وقت میں جبکہ جہالت کا دور دورہ ہے، تیزی سے ملت اسلامیہ زوال اور انحطاط پذیر ہے، اور دین سے دوری اور غفلت اور دینی علم سے، طلبہ علوم نبوت سے اور علماء اسلام سے ان کی بے رغبتی یا دوری بڑھتی جا رہی ہے، اور طلبہ کی اور علماء کی توہین ایک عام مشغلہ لوگوں کا بن گیا ہے. ایسے وقت میں بہت ضروری ہے کہ علم اور علماء کی فضیلت اور دینی اور شرعی علم کی اہمیت بیان کی جائے. بزرگوں اور دوستو، میرے احباب جانتے ہیں کہ میں تمہید میں زیادہ وقت نہیں لیتا ہوں، اور یہ تمہید نہیں ہے بلکہ اس موضوع کی اہمیت بتانے کے لیے آپ کے سامنے کیا ہے. بہت سے طلباء، علماء، ہمارے مدرسے کے پڑھنے والے بچے سب علم کی فضیلت پر بہت تقریریں کرتے ہیں، آپ نے سنا بھی ہے. بس ضرورت یہ ہے کہ ہم سمجھیں علم کی اہمیت کو، علماء کے مقام کو سمجھیں، اور اپنے بچوں کو دینی علم کے حصول میں لگائیں. بزرگ اور دوستو، کسی بھی دین اور مذہب نے، اب یہاں سے باقاعدہ گفتگو شروع ہوتی ہے، کسی بھی دین اور مذہب نے علم کے حصول پر اتنا زور نہیں دیا ہے، یا علم کی قیمت اور علماء کے مقام کو اتنا بلند نہیں کیا ہے جتنا کہ مذہب اسلام.
بکثرت محسوس وارد ہے قرآن و سنت کے اندر. آپ جانتے ہیں کہ قرآن مجید میں ایک سورت کا نام اللہ نے رکھا ہے سورہ القلم, اور قلم کی قسم کھائی ہے, نون والقلم وما یسطرون. قلم کی اللہ نے قسم کھائی ہے, اور قلم سے جو لوگ لکھتے ہیں اس کی قسم اللہ نے کھائی, کیونکہ حصول علم کا سب سے بڑا ذریعہ اور سب سے پہلا ذریعہ قلم ہے, کتابت. پہلے کوئی چیز لکھی جاتی ہے تو پڑھی جاتی ہے. پہلے کوئی چیز لکھی جاتی ہے تو پڑھی جاتی ہے. درجے میں ترتیب میں کتابت پہلے ہے, قراءت بعد میں. وہ پہلی وحی جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی غار حرا میں, جس کے ذریعے آپ نبی بنائے گئے, سورہ علق کی ابتدائی 5 آیات, اس میں پہلا لفظ, پہلی وحی کا پہلا لفظ اقرا, پڑھیے. اب اس سے زیادہ علم کی کیا اہمیت ہو سکتی ہے, پڑھنے کی کیا اہمیت ہو سکتی ہے؟ دنیا کے کسی مذہب میں یا اس کی تعلیم کی شروعات, ابتدا خلط سے نہیں ہے. یہ مذہب اسلامی ہے جس کی پہلی وحی کا پہلا لفظ اقرا. کس کے نام سے پڑھیے؟ بسم ربک الذی خلق, اس رب کے نام سے جس نے آپ کو پیدا کیا. رب کہتے ہیں خالق کو, مالک کو, رازق کو, مدبر کائنات کو. الذی خلق, جس نے پیدا کیا. اللہ اکبر. آپ اپنی پیدائش پر غور کیجئے, مخلوقات کی پیدائش پر غور کیجئے. یہ مخلوقات کی پیدائش پہ غور کرنا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی معرفت آپ کے اندر پیدا کر رہا ہے, اور آپ اللہ کی قدرت پر ایمان لے آئیں گے, اللہ کی وحدانیت پر ایمان لے آئیں گے. الذی خلق, کیسے پیدا کیا؟ خلق الانسان من علق, بدھے ہوئے خون سے, جس کو آج کل میڈیکل سائنس کہتی ہے. ایک لال دھاڑی سی ہوتی ہے, چھوٹی سی دھاڑی, ایک لکیر ہلکی سی لال ہوتی ہے. جمع ہوا خون کا مطلب یہ کہ پھکا ہے, بلکہ وہ ایک لمبا سا ہوتا ہے. 40 دن تک لطفہ رہتا ہے, اس کے بعد وہ خون کی شکل میں, ایک لکیر کی شکل میں آتا ہے. اور پھر اس کے بعد 2-40 جب گزر جاتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ اس کو گوشت کا لوتھڑا بنا دیتا ہے. مضغہ, اتنا چھوٹا سا لوتھڑا, اتنا چھوٹا سا ٹکڑا جس کو آدمی قدر ما یمضغ, جس کو منہ میں رکھ کے چبا سکتا. پھر ڈھانچہ بنتا ہے, اس کے اوپر گوشت چڑھا دیا جاتا ہے. 120 دن کے بعد روح پھونک دی جاتی ہے. 40 یا 120, 4 مہینے کے بعد. بڑے مراحل ہیں, کئی مرحلوں سے گزرتا آدمی, نطفے سے, پھر خون پہ سے, اور اس کے بعد پھر گوشت کا لوتھڑا بنتا ہے. پھر اس کے بعد وہ ڈھانچے پر گوشت اللہ تعالیٰ چڑھاتا ہے, پھر اس میں روح پھونکتا ہے, یہاں تک کہ مرحلے سے گزرتے گزرتے وقت مختلف پر اللہ تعالیٰ اس کو بحال لاتا ہے. انسان اگر اپنی پیدائش کے مرحلوں پہ غور کرے تو اللہ تعالیٰ کی قدرت کاملہ پر ایمان لے آئے گا. اور یہی دلیل اللہ تبارک و تعالیٰ نے, عقلی دلیل یا سائنٹیفک دلیل کہہ لیجئے, کہ اس کو استعمال کیا ہے احیاء موتا پر, کہ مردے کو اللہ کیسے زندہ کرے گا. جو اللہ تعالیٰ نطفے سے جیتا جاگتا علم اور عقل والا ایک انسان پیدا کر سکتا ہے, اس کے لیے کیا مشکل ہے کہ اللہ رب العالمین پھر سے سارا نظام کو درہم برہم کر کے ویسے ہی نظام دوبارہ وجود میں لیا. بہرحال تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اپنے اس رب کے نام سے پڑھیے جس نے پیدا کیا. آگے پھر اللہ تعالیٰ کہتا ہے اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم, قلم کے ذریعے علم سکھایا. 2 باتوں سے معلوم ہوا قلم کی اہمیت اور قرأت کی اہمیت کا آپ کو اندازہ. شریعت کی بنیاد اور اساس یا ایمان کی اساس کہہ لیجیے علم ہے. جب تک علم نہ ہو کلمے کا اقرار بھی آپ کا صحیح نہیں. کلمے کا اقرار بھی آپ کا صحیح نہیں جب تک علم نہ ہو. آپ کس چیز کا اقرار کر رہے ہیں, اس کلمے کا معنی آپ کو سمجھنا ہوگا, اور معنی سمجھنے کے بعد آپ اس سے ایگری ہیں کہ نہیں, دل میں یقین ہے کہ نہیں, اس کے بعد سب مرحلہ آتا ہے زبان سے اقرار کرنے کا, اور پھر عملی جامہ پہنانے کا. تو ایمان نام ہے علم کا. بھائی بات مت کرو ادھر قریب میں. علم نام ہے, ایمان نام ہے علم کا. مفسرین نے تفسیر کی ہے الا الذین آمنوا کی, الا الذین علموا, جو لوگ ایمان لائے یعنی جنہوں نے شریعت کا علم حاصل کیا, وعملوا الصالحات,
اور انہوں نے عمل صالح کیا، اور اس کے بعد کا مرحلہ ہے کہ انہوں نے حق کی دعوت میں دعوت کی، ایک دوسرے کو وصیت کی، حق کی دعوت کی، نشر و اشاعت کی، اور پھر حق کے اوپر صبر کیا۔ یہ 4 بنیادی قاعدے ہیں جس کا ذکر ہر انسان کے لیے ضروری ہے، کامیابی کی ضمانت ہے۔ علم ہونا چاہیے، علم کے مطابق عمل ہونا چاہیے، اور علم کی دعوت دوسروں کو دی جانی چاہیے، اور دین کی نشر و اشاعت اور تعلیم میں اور دعوت اللہ کے اندر ملنے والی تکلیفوں پر صبر ہونا چاہیے، تب آپ کامیاب ہیں۔ علم کی فضیلت کے تعلق سے آپ یہ سمجھ لیجئے کہ آپ کا ایمان اور آپ کا کوئی بھی عمل بغیر علم کے درست نہیں ہے۔ آپ نماز پڑھنے جا رہے ہیں، آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ نماز کیسے پڑھی جاتی ہے، کیا حیثیت ہے قیام کی، رکوع کی، سجدے کی، تحیات اور درود کی، سورہ فاتحہ پڑھنے کی کیا اہمیت ہے۔ جب تک آپ کو نمازوں کا علم نہیں ہوگا، پڑھنے کا طریقہ آپ کو نہیں معلوم ہوگا، آپ نماز کو صحیح طریقے پر ادا نہیں کر سکتے۔ روزے کے مسائل سے واقفیت آپ کے لیے ضروری ہے۔ اگر آپ صاحب مال ہیں تو آپ کے لیے زکوٰۃ کے مسائل سے واقفیت ضروری ہے۔ اگر آپ صاحب استطاعت ہے، حج کو جانا چاہتے ہیں تو آپ کے لیے حج کے مسائل سے واقفیت ضروری ہے، اگر اس کی کوئی عمل آپ کا صحیح نہیں ہوگا۔ اور جہاں تک فضیلت کی بات ہے تو یہ فضیلت علم اور علماء کے لیے بہت کافی ہے کہ اللہ رب العالمین نے توحید کی گواہی دینے والے کتاب و سنت کے علماء کو اللہ رب العالمین نے اپنے ساتھ اور فرشتوں کے ساتھ ان کا ذکر کیا۔ دیکھیے اللہ رب العالمین کی جو آیت میں نے پڑھی ہے سورہ آل عمران کی، شہید اللہ انہ لا الہ الا ہوا، اللہ نے اپنی توحید کے اوپر کہ اللہ کے سوا کوئی کائنات میں معبود برحق نہیں ہے، اس کے اوپر اللہ رب العالمین نے خود اپنی گواہی دی، اور اس گواہی میں شریک ہے اللہ کے ساتھ فرشتے والملائکہ، فرشتے اللہ تعالیٰ کی وحدانیت پر گواہ۔ وَأُولُو الْعِلْمِ، اور علم والے، علم والے کون علم والے؟ جن کے پاس قرآن و سنت کا علم ہے، شریعت کا علم۔ بہت سے لوگ کہتے ہیں، بھول بھلیا میں مبتلا کرتے ہیں، اور یہ جو تحریکی لوگ ہیں آج کل جو گودا چھوڑ کر کے چھلکوں کے پیچھے دوڑتے ہیں، کہتے ہیں کہ شریعت نے قرآن، حدیث اور فزیولوجی اور کیمسٹری اور فزکس اور حساب اور جغرافیہ کے علم میں کہاں فرق کیا ہے؟ سب علم ایک جیسا ہے؟ نہیں، بالکل نہیں۔ جس وقت قرآن اترا تھا اس زمانے میں یہ علم ہی نہیں تھا، اور اگر کیمسٹری جاننے والا، فزکس جاننے والا، جغرافیہ داں، حساب اور ہندسہ جاننے والا اگر ملحد ہو، شیوعی ہو، کمیونسٹ ہو، اللہ کا انکار کرنے والا ہو، تو بھی کہیں گے کہ وہ علم میں وہ داخل ہے۔ اسی یہ بات بہت اچھی طرح سے جان لیجیے کہ قرآن و سنت میں جہاں علم کی فضیلت آئی ہے اس سے مراد علم شریعت ہے۔ قرآن و سنت کا علم ہے وہ علم جس سے اللہ کی معرفت حاصل ہے، وہ علم جو انسان کے اندر اللہ تعالیٰ کی خشیت پیدا کرے۔ اللہ فرماتا ہے انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، کیا کیمسٹری والے ہیں، فزکس والے ہیں، حساب والے ہیں؟ وہ علم جو اللہ تعالیٰ کی معرفت پیدا کرے، وہ علم جس سے انسان کے دل میں خشیت پیدا ہو، اور اللہ تعالیٰ کی معرفت، اس کے مقام اور مرتبے کی واقفیت شریعت کے علم سے ہوگی، اللہ تعالیٰ کے اسماء و صفات سے ہوگی۔ جب ناموں اور صفتوں کو آپ جانیں گے تب اللہ تعالیٰ کے مقام اور مرتبے کا آپ کو علم ہوگا، اس کے بعد خشیت ہوگی، کیونکہ خشیت کے لیے مخشی منہ سے جس سے آپ ڈرتے ہیں اس کی حقیقت کا اور اس کی معرفت آپ کو حاصل ہونی چاہیے۔ علم یقول لہ کن فیکون، پھر وہ اللہ کہتے ہو جا، وہ چیز ہو جاتی ہے۔ اللہ کہا دیکھا، میں ایک دنیا کو گمراہ کر دیتا ہوں لیکن ایک عالم صحیح نسخہ بتا کر اور صحیح عقیدہ بتا کر ہمارے کیے کرائے پر پانی پھیر دیتا ہے۔ ایک عالم کو میں بگاڑ دیتا ہوں لیکن ایک عالم اس پورے عالم کو سدھار دیتا ہے۔ میں ایک عالم کو بگاڑ دیتا ہوں، یہ عالم کو سدھار دیتا ہے، لوگوں کے عقیدے کی اصلاح کر دیتا ہے۔ اور اس کے بعد آپ نے فرمایا یعنی علماء ورثۃ الانبیاء، علماء انبیاء کے وارث ہیں۔ انبیاء کے پاس کون سا علم تھا؟ کیمسٹری فزکس کا علم تھا، اللہ کی وحی کا علم تھا، قرآن و سنت کا علم تھا۔ جو لوگ وارث ہیں وہ علماء دین ہیں جو انبیاء کے علم کے وارث ہیں۔ اور کہا گیا الانبیاء لم یورثوا درہما ولا دینارا، یہ درہم دینار کے مالک نہیں ہے،
انہوں نے وراثت حاصل نہیں کی. انبیاء جو بھی کچھ چھوڑتے ہیں وہ سب کا سب بیت المال کا ہوتا ہے, عامت المسلمین کے لیے صدقہ ہوتا ہے. اِنَّا مَعْشَرَ الْأَنْبِيَاءِ لَا نُورَثُ مَا تَرَكْنَاهُ صَدَقَةً, جو ہم چھوڑتے ہیں سب کا سب صدقہ ہوتا ہے. علیل سنتے ہو ہماری بات, اشارہ مت کرو, بات مجمع بھر گیا ہے, آرام سے غور سے سنو. کیا کہہ رہے تھے؟ اِنَّا مَعْشَرَ, تو انبیاء تو مال تو چھوڑتے نہیں ہیں, تو وراثت کس چیز کی ہوگی؟ اِنَّمَا وَرَثُوا الْعِلْمَ, علم کی وراثت, کتاب و سنت کے علماء انبیاء کے وارث. وَمَنْ أَخَذَهُ بِحَظٍ وَافِرٍ, جس کو جتنا علم ہے میراث نبوت کا اتنا بڑا حصے دار ہے, وہ علم نبوت کا اتنا بڑا وارث ہے. جس کے پاس جتنا علم ہے اور جس کے پاس جتنی صحیح دعوت ہے اور سلف صالحین کے منہج پر دعوت ہے, وہ نبی سے اتنا قریب ہے, وہ نبی کا اتنا ہی متبع ہے. قُلْ هَٰذِهِ سَبِيلِي أَدْعُو إِلَى اللَّهِ عَلَىٰ بَصِيرَةٍ أَنَا وَمَنِ اتَّبَعَنِي وَسُبْحَانَ اللَّهِ وَمَا أَنَا مِنَ الْمُشْرِكِينَ. جو علم والا ہے, جو دین کی طرف بلانے والا ہے, وہ نظر ہو کے سو رہے ہیں. جو جتنا بڑا عالم ہوگا وہ اتنا بڑا دین کا جو داعی ہوگا, وہ اتنا بڑا نبی کا وارث ہوگا اور نبی کا سچا متبع ہوگا. یوں تو دعوائے نبوت اور دعوائے محبت اور دعوائے الفت نبی سے سب کوئی کرتا ہے, بڑے 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 دعوے کرتا ہے, لیکن حقیقت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا متبع وہ ہے جو آپ کے مشن کو چلاتا ہے, نشر علم کرتا ہے, نشر دعوت کرتا ہے. یہ پوری حدیث تھی میرے بھائیوں جو آپ کے سامنے میں ہے. وہ دیکھیے علم اور علماء کی کیا فضیلت ہے, وہ چپکے سے وقت نکلتا جا رہا ہے. میں آپ کو بتاؤں کہ کتنی بڑی فضیلت ہے, اور علم علماء کو کیسے عزت دیتا ہے, کیسے اندھوں نے, کیسے لنجوں نے, کیسے مشلول نے, جس کا ہاتھ پاؤ فالج زدہ تھا, کالے کلٹھے لوگوں نے کس طریقے سے قوموں کی امامت کی ہے اور قیادت اور سیادت کی ہے, اور حکمران وقت نے ان کے سامنے گھٹنے ٹیکے ان کے علم کے سامنے. اس کی آپ کو دو چند مثالیں دیتے ہیں. امام مسلم نے اپنی صحیح میں ابو طفیل سے روایت کی ہے کہ نافع بن حارث کو امیر المومنین عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے مقام عثمان میں آ کر ملنے کی بات کہی تھی, پیغام بھیجا تھا, آرڈر بھیجا تھا کہ مقام عثمان میں آ کر کے ملو, مکہ اور مدینہ کے درمیان ہے. جب یہ صاحب نافع بن حارث وہاں ملنے کے لیے گئے, اے نیتا جی, بھائی کون ہے, ایک دم کپ اور سائلنٹ ہونا چاہیے, نہیں تو ہم ابھی روک دیں گے. تو امیر المومنین نے نافع بن حارث سے پوچھا کہ آپ میرے بلانے پر تو یہاں آ گئے ہیں, آپ نے اپنی جگہ پر گورنری کس کو دی ہے, اپنا نائب کس کو بنا کے آئے؟ تو انہوں نے کہا کہ ابن ابزہ کو. کہا کہ یہ ابن ابزہ کون ہے؟ کہا کہ آزاد کردہ غلاموں میں سے ایک غلام ہے. کہا کہ آپ نے غلام کے حوالے گورنری کر دی, او بھی مکہ شہر کی. بڑی حیرت ہوئی امیر المومنین کو. کہا حضور انہو قارئ لکتاب اللہ وعالم بالفرائض, وہ قرآن کا قاری ہے, قرآن پڑھنے والا ہے, فرائض کا علم رکھتا ہے, ترکے کا علم رکھتا ہے, بڑا علم ہے یہ فرائض کا علم. حضرت امیر المومنین خاموش ہو گئے اور کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے, یا کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف حدیث سے مرفوع ہے نا, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے منسوب کرتے ہوئے کہا کہ ان اللہ یرفع بهذا الکتاب اقواما ویضع به آخرین. اللہ تعالیٰ اس کتاب کے ذریعے, قرآن کے ذریعے, قرآن و سنت کے ذریعے, اس کے علم کے ذریعے اللہ تعالیٰ قوموں کو عروج عطا فرماتا ہے, اور قرآن سے پہلو تہی کرنے, غفلت برتنے کی وجہ سے اللہ قالب مذلت میں لوگوں کو ڈالتے ہیں. وہ معزز سے زمانے میں مسلمان ہو کر اور ہم خار ہوئے تاریخ قرآن. تو ابن ابزہ آزاد کردہ غلام ہے اور وہ گورنر ہو رہا ہے, کس وجہ سے کہ وہ قاری لکتاب اللہ, اللہ کی کتاب کا قاری ہے, علم فرائض کا جاننے والا. بہت سے واقعات ہیں. ایک صاحب ہے مشہور تابعی ہے عطا ابن ابی رباح, یہ مکہ کے
مفتی اعظم تھے. ہر امیر و غریب، ہر حاکم و محکوم، ہر بڑا چھوٹا، ہر شریف و ولی، جس کو مسئلے کی ضرورت مکے میں ہوتی تھی وہ عطا ابن رباح سے مسئلہ دریا تھا. عطا ابن ابی رباح مکے میں ایک عورت کے غلام ہیں، اور کیجیے گا کالے کلوٹے غلام، ناک بالکل پھیلی ہوئی اور انتہائی کمیم الخلقت. خوبصورت لوگوں کے مقابلے میں یہ بات کہی گئی ہے، ایسا نہیں سمجھے گا کہ اللہ تعالیٰ کی تخلیق کو عیب لگایا جا رہا ہے. خوبصورت لوگوں کے درمیان میں ایک دم کالا کلوٹھا، موٹے ہونٹوں والا، ناک پھیلی ہوئی، چھوٹے قد کا آدمی آئے تو کیسا لگے گا؟ لیکن پورے مکہ شہر کا مفتی اعظم ایک مرتبہ سلیمان بن عبد الملک خلیفہ اموی ان سے ملنے کے لیے آئے. حج میں آئے تو کہا کہ چلو کچھ مناسب حج سیکھ لیتے ہیں ان سے. اپنے 2 بیٹوں کے ساتھ آئے تھے، غور کیجیے گا بادشاہ وقت ہے خلیفہ اموی ہے سلیمان بن عبد الملک رحمت اللہ علیہ. 2 بیٹوں کے ساتھ آئے، دیکھا کہ عطا بن رباح نماز پڑھ رہے ہیں، خاموشی کے ساتھ بیٹھ گئے، نماز کو فارغ ہونے کا انتظار کیا. انہوں نے جب نماز پڑھ لی، دائیں بائیں سلام پھیرا، تو پھر اس کے بعد ان کی طرف متوجہ ہوا. جب دیکھا کہ خلیفہ سامنے ہے، اس کے 2 بیٹے ہیں، کہا کچھ سوال کرنے کے لیے کہا پوچھو. اور اس کے بعد انہوں نے کچھ اس انداز سے اپنا رخ پلٹا کہ عطا بن ابی رباح کے سر کا پچھلا حصہ خلیفہ کی طرف پڑ رہا تھا، تو یہ رخ انہوں نے بدل دیا. یہ تو عجیب صورتحال تھی. ایک مولوی آدمی خلیفہ کے سامنے پیٹھ گھما کے بیٹھ گئے. کسی مسجد کا مولوی، امام مؤذن، کسی مدرسے کا مولوی سیکورٹی کو پیٹھ دکھا دے اور اسے پہلو صحیح کرے تو کل ہوگا کہ اس کا پتہ چلا کرے. بیچارہ کام کرتا ہے لیکن بے حضوری کرتے کرتے اس کی زبان پر ٹھیلے پڑے رہتے. آپ لوگ ہم سے زیادہ سمجھتے ہیں. سب لوگ ہیں، مولوی لوگ تو بیٹھے ہوئے ہیں، اداروں میں کام کرتے ہیں، مسجدوں میں کام کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ علماء کو عزت عطا فرمائے. تو کہا جب سوال کر لیا اور جواب مل گیا، اور اس ذلت کو خلیفہ نے برداشت کی. وہاں پر جب ضروری سوالات ہو گئے تو بیٹوں سے کہا اٹھو چلو چلتے ہیں. اور کہا بیٹوں کو کہ جاؤ تم دونوں علم حاصل کرو، اور کچھ سستی مت کرنا علم حاصل کرنے میں. یہ علم ہی تھا جس نے مجھے ایک کالے کلوٹھے حبشی غلام کے سامنے ذلیل کیا، اور میں نے ذلت محسوس کی. وَلَا أَنْسَ هَذِهِ الذِّلَّةَ، اور اس ذلت کو میں کبھی زندگی میں بھولوں گا نہیں. ایک کالے کلوٹھے غلام نے ہماری طرف پیچھ کیا، پشت کیا، مگر ہم اس کے علم کے محتاج تھے. قسم اللہ کی آپ جتنے علماء کے محتاج ہیں ڈاکٹر کے محتاج نہیں ہیں. گاؤں کی جڑی بوٹی اپنے مسالے کے گھر سے، اپنے کچن سے کھا کر کے جیئیں گے. ہم ایسے لوگوں کو بھی جانتے ہیں جسے زندگی میں ایک ٹیبلٹ بھی نہیں کھایا. علاج کرنا واجب نہیں ہے اہل علم کے نزدیک، استحباب کے درجے میں ہے. آپ جتنے کسی انجینئر کے محتاج نہیں، جتنے کسی ٹیکنیشین کے محتاج نہیں، اس سے زیادہ آپ علماء کے محتاج ہیں. اگر آپ دین پر عمل کرنا چاہتے ہیں، علماء کے بغیر آپ کی گاڑی نہیں چلے گی. حضرت علامہ مجاہد کا نام کس نے نہیں سنا؟ بڑے مفسر. علماء نے لکھا کہ اگر کتب تفسیر میں آ جائے قول مجاہد تو آنکھ بند کر کے مان لو. اس تفسیر کا علامہ مجاہد سے، مجاہد ابن جرد سے، مکی سے منقول ہونا کافی ہے. یہ تفسیر اتھینٹک ہے، مگر اس کا یہ مطلب نہیں کہ وہ معصوم عن الخطا ہے. ان کے علم کی جلالت شان کو بتانے کے لیے علی نے یہ بات کہی. وہ حضرت ابن عباس کے آزاد کردہ غلام تھے. غور کیجیے، اتنا بڑا علم تھا. حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ مکے میں عالم تھے، مکے کے مفتی تھے. بیٹھتے تھے ایسے ہی مسند لگا کر کے تختے پر بیٹھتے تھے اونچا، اور اشراف قریش نیچے بیٹھے ہوئے ہوتے تھے. جب علامہ مجاہد ان کے شاگرد ان سے ملنے کے لیے آتے تو حضرت عبداللہ بن عباس رحمۃ اللہ رضی اللہ عنہ کا ہاتھ پکڑ کر کے اپنے سریر پر بیٹھا لیتے، اور اشراف قریش کے آزاد اشراف شرفا نیچے بیٹھے ہوتے.
اور سب ایک دوسرے کو دیکھ کر کے اب مجاہد کو دکھا کر کے آنکھیں بھیجتے کہ کیسے بیٹھ گیا. ایک دن حضرت عبداللہ بن عباس نے اس حالت کو بھانپ لیا تو کہا انہوں نے کہ یہ علم یزید الشریف شرفا ویجلس المملوک سریرا. کہا یہ علم نبوت ہے، قرآن و سنت کا علم ہے جو شریف کی شرافت میں بڑھاتا ہے، اضافہ کرتا ہے اور غلاموں کو تختے پر بیٹھاتا ہے، کرسی عزت پر بیٹھاتا ہے. یہ مجاہد ہے. جب چلتے ہیں تو لوگ ان کے سواری کی رکاب تھام لیتے، جس میں پاؤں رکھ کے وہ چلتے اس کو پکڑے رہتے کہ آپ پاؤں رکھے چلتے. گھوڑے کی لگام پکڑ لیتے، اٹھے کپڑا اگر گھس گیا ہے کمر کے اندر تو کپڑے کو سیدھا کرتے، کپڑے کو جھاڑتے. علم کے جو یعنی متلاشی حضرات کا یہ حال ہے. ایک آدھ واقعہ اور بتاتے ہیں مختصر تھا. ایک صاحب ہے محمد بن عبد الرحمن، اوقاس یا وقص کر کے کچھ ہے نام. وہ آدمی اور بھی عجیب تھا، عجیب الخلقت کہہ لیجیے. اس کے پاس گردن ہی نہ تھی، سر اس کے موڑھے میں تھا، گردن تھی ہی نہیں. اور یہ دونوں طرف کا جو موڑھا ہے شولڈر، اس کی ہڈی ایسے نکلی ہوئی تھی. تو کیا کیفیت ہوگی؟ کتنا عجیب و غریب خلقت. ماں ان کی بڑی پریشان رہتی تھی، اکالا کر اٹھا آدمی، بدصورت انتہائی. تو ماں سے زیادہ شفیق اور مہربان کون ہوتی ہے؟ جب بیٹا بڑا ہوا، سوچدار ہوا، کہا بیٹا تو جس معاشرے میں پیدا ہوا ہے، جس صورت کو لے کر کے پیدا ہوا اور اللہ نے جس خلقت پر تم کو بنایا ہے، یہ خلقت ایسی نہیں ہے کہ تو اپنے نوجوان ساتھیوں کے درمیان وقت گزار سکے. لوگ تمہارا مذاق اڑائیں گے، ہنسی اڑائیں گے، لوگوں کے نزدیک تو تماشا بن جائے گا. اور یہ چنتا مجھ کو بہت ستاتی ہے کہ تو کیسے جیے گا اس شکل کے ساتھ، اس خلقت کے ساتھ. ماں کتنی عاقلہ ہے اور عقلمند ہے. کہا بیٹا تو میری مان لے، تو جا کر کے علم سیکھ لے، شریعت کا علم حاصل کر لے. قسم اللہ کی یہ علم تم کو عزت دے گا. تمہاری صورت، تمہاری خلقت، تمہارا ڈھانچہ تو تم کو اس لائق نہیں رکھے گا. لوگ تمہارا مذاق اڑائیں گے، کھلی اڑائیں گے. تجھے علم سیکھ. اتنا بڑا عالم وہ بنا کہ مکے شہر میں 20 سال اس نے عہدہ قضا کو سنبھالا. جسٹس رہے، جسٹس عدالت کے اندر. اور اتنا معروف آدمی اپنے علم کی وجہ سے، اپنے ججمنٹ کی وجہ سے ہوا کہ کوئی خصم اگر آتا مقدمہ لڑنے کے لیے تو جب تک کہ وہ آدمی مجلس سے اٹھ نہیں جاتا تھا لوگ لرزہ پر اندام رہتے تھے. اتنا قاعدہ، اتنا وقار علم نے اس کو عطا فرمایا. اللہ اکبر. حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کا قول بڑا خوبصورت یاد آیا. وہ کہتے تھے لولا العلماء لکان الناس مثل البہائم. اگر یہ علماء نہ ہوتے تو آپ عوام انسان نہ ہو کر چوپائے کے مانند ہوتے. صورت تو انسان کی لے کر پیدا ہوتے، لیکن آپ کی عادت، آپ کا طور طریقہ جانوروں جیسا ہوتا. احسان مانیے ان علماء کا جو آپ کی رہنمائی کے لیے جلسے منعقد کرتے ہیں، خطبات دیتے ہیں، مساجد میں دروس رکھتے ہیں، آپ کے بچوں کو پڑھانے کے لیے، زیور علم سے آراستہ کرنے کے لیے مدرسے کھولتے ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ آپ نے علم شریعت کی جو فضیلت قرآن کے حوالے سے، حدیث کے حوالے سے اور علماء سلف کی تقریم اور تعظیم کے حوالے سے آپ نے سنی ہے. اب اس کے بعد اب آپ کے لیے بالکل جائز نہیں ہے کہ شرعی علم سے آپ روگردانی کریں، پیٹ پھیریں. اپنے بچوں کو مدرسے میں بٹھائیے. ان کو اللہ تعالیٰ علم یہاں سے دے دے. اس کے بعد دیکھیے کہ بچے کا اگر رجحان ہے تو اعلیٰ تعلیم کے لیے ان کو بھیجیے. ضروری نہیں ہے کہ ہر بستی کا ہر طلبہ، ہر طالب علم جا کر کے عالم فاضل بنے، لیکن اتنی تعلیم تو ہر مرد اور عورت کے لیے ضروری ہے کہ جس سے اللہ کی معرفت ہو، اس کے دین کی بنیادی باتوں کی معرفت ہو، نماز کا طریقہ معلوم ہو، روزے کا طریقہ معلوم ہو، زکوٰۃ کے مسائل معلوم ہو، بیسیکلی جو بنیادی چیزیں ہیں، بڑی بڑی جو حرام ہیں، ان چیزوں کا علم معلوم ہو. اتنا تو فرض عین ہے جس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. صحیح حدیث ہے ابن ماجہ میں، طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم. ہر مسلمان پر، اس میں مرد عورت دونوں داخل ہیں بلا استثناء. طلب علم فرض ہے. اور اس کے بعد مسائل ہیں طلاق کے، بیاہ کے، میراث کے، جرم کے، سزا کے. جو اسلامی قانون ہے، جو دقیق مسائل ہیں، جو فروعاتی مسائل ہیں، فروعات دین ہیں، ان کے لیے علماء ہیں. کچھ علماء اگر پائے جائے علاقے کے اندر، بستی میں ایک عالم پایا جائے، ضلع میں 2-4 عالم پائے جائے جو ملت کی ضرورت پوری کر سکتے ہو تو کافی ہے. وہ علم فرض کفایہ ہوگا، فرض کفایہ ہوگا. لیکن بنیادی علم جس سے اللہ کی معرفت اور اس کے دین کی اہم بنیادی چیزوں کی واجبات اور فرائض کی مغفرت ہو، اتنا علم ملت کے ہر فرد پر فرض ہے.
لیکن آپ دیکھیے بڑے بڑے لوگ ہیں، عمر کے بوڑھے لوگ ہیں، صرف اٹھے بیٹھے کر رہے نماز، سورہ فاتحہ بھی ان کی صحیح نہیں ہے، تحیات درود ان کی صحیح نہیں ہے، کیسی آپ نماز پڑھ؟ اللہ کبھی فکر ہوتی ہے پڑھنے کی، کسی مولوی کے پاس آ کے کہتے ہیں آپ اس کے بعد، بلکہ اگر متعین کیا جائے کہ آپ حضرات ان سے آدھا گھنٹہ اپنے کلمات کو درست کر لیجیے، اپنی دعاؤں کو درست کر لیجیے، تحیات درود کو درست کر لیجیے، سورہ فاتحہ پڑھ لیجیے، قل هو اللہ انا اعطیناک صحیح کر لیجیے، تو عار اور شرم ان کو حاصل ہوتی ہے۔ صحابہ کرام جس عمر میں مسلمان ہوتے تھے طلب علم میں لگ جاتے، طلب علم میں لگ جاتے، نہیں سیکھتے ہیں، علم کی طرف شوق اور رغبت نہیں ہے۔ یہ اس سرزمین کی طرح ہے جس کے اوپر پانی برسے، افواہ پانی بہا کر کے نالے میں چلا جائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے علم شریعت کی بڑی اچھی مثال دی کہ میری مثال اور علم نبوت کی مثال جو اللہ نے ہم کو دے کر بھیجا ہے، بارش کی طریقہ سے جو زمین پہ پڑتی ہے، جس سے مردہ زمینیں زندہ ہوتی ہے۔ شریعت کے علم سے دل زندہ ہوتے ہیں، انسان زندہ ہوتا ہے، علم کے بغیر آدمی مردہ ہے۔ أَفَمَنْ كَانَ مَيْتًا فَأَحْيَيْنَاهُ وَجَعَلْنَا لَهُ نُورًا يَمْشِي بِهِ فِي النَّاسِ كَمَنْ مَثَلُهُ فِي الظُّلُمَاتِ لَيْسَ بِخَارِجٍ۔ اللہ، آپ مردہ ہیں علم کے بغیر، علم آپ کو زندگی دے گا۔ تو کہا کہ زمین پر جیسے بارش پڑتی ہے اور مردہ زمین زندہ ہوتی ہے، پودے لہلہا اٹھتے ہیں، وہ حیثیت ہے علم کی۔ اللہ نے مردہ دلوں کو زندہ کیا، جو لوگ کفر اور شرک کے کیچڑ میں تھے، پھنسے ہوئے تھے، اللہ نے ان کو نکالا۔ جو لوگ بھیڑیوں، جو لوگ بکریوں کے، جو لوگ اونٹوں کے چرواہے تھے، انہوں نے دنیا کی قیادت اور سیادت کی۔ یہ علم کی فضیلت تھی اور علم کی برکت تھی۔ تو ایک زمین وہ ہوتی ہے، زمین کی کوالٹی بتائی آپ نے کہ ایک زمین وہ ہوتی ہے جو پانی کو ایبزارب کرتی ہے اور اس سے پودے لہلاتے ہیں، گھاس پھوس نکلتے ہیں، جو آپ کے کام میں آتا ہے، آپ کے جانوروں کے کام آتا ہے۔ بہترین ہے یہ وہ علماء ہیں جو علم سیکھتے ہیں، سمجھتے ہیں، یاد کرتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے فہم اور سمجھ بھی دیا ہے، فقاہت بھی دی ہے، اس کے مسائل کا استنباط کرتے ہیں۔ کچھ لوگ ہوتے ہیں بڑے مسائل کا استنباط تو نہیں کرتے، لیکن عالم بعمل ہے، حدیثیں یاد ہے، قرآن کی آیتیں یاد ہے، آپ ان سے پوچھیے مسئلہ بتا دیں گے، حدیث آپ کو سنا دیں گے، زیادہ تفصیل میں تو نہیں جائیں گے، لیکن وہ پہلے کے مقابلے میں کمتر ہے لیکن دوسروں سے برتر ہے۔ کہا گیا اس کی مثال اس گڑھے کی ہے، اجادب کی، جس نے پانی کو جمع کر لیا، اسٹور کر لیا، تو خود گڑھا تو فائدہ نہیں اٹھاتا لیکن وہ دوسروں کے لیے پانی رکھتا ہے، لوگ اس سے سیراب ہوتے ہیں، اپنے جانوروں کو پلاتے ہیں، کھیتی کو، مویشی کو سیراب کرتے ہیں۔ اور ایک زمین وہ ہوتی ہے کنکریلی پتھریلی، جس کے اوپر بارش برسے تو نہ وہ پانی کو ایبزارب کر سکے، نہ پانی کو اسٹور کر سکے، صاف پانی بہ جائے۔ تو یہ وہ جاہل ہے جو کبھی علم نہیں سیکھتا اور کبھی گیان پراپت کرنے کے لیے گردن نہیں اٹھاتا کہ کہاں گیان ملے گا، کہاں علم ملے گا، کہاں حاصل جا کر کے کرے، اس کے لیے کبھی اس کو توجہ نہیں ہوتی۔ بلکہ امام محمد بن الوہاب رحمۃ اللہ علیہ نے جو نواقض اسلام بیان کیا ہے، 10 اہم نواقض جس کی وجہ سے آدمی دائرہ اسلام سے خارج ہوتا ہے، وہ جاہل بھی ہے جس کو شریعت کا اتنا بھی علم نہ ہو کہ اللہ کون ہے، تمہارا رب کون ہے، جی جس کو یہ بھی معلوم نہ ہو کہ تیرا رسول کون ہے، کہاں پیدا ہوا تھا، کہاں اس رہیت کی، کتنی عمر پائی، یہ تک آپ کو علم نہیں ہے۔ اور تمہارا دین کیا ہے، دین کے ارکان کتنے ہیں، ایمان کن چیزوں کا ماننے کا اور جاننے کا نام ہے، آپ کو اتنی بنیادی باتوں کا علم نہیں ہے، تو خالی نام کیا مسلمان ہے آپ؟ عجب نہیں کہ یہ چیز آپ کو اسلام سے خارج کرتے۔ تو اگر آپ بڑے ہیں، نہیں پڑھ سکتے مدرسے میں، تو علماء کی مجلس میں آئیے، مدرسوں کے دروس میں آئیے، مسجدوں کے دروس میں آئیے، واضح و نصیحت کی مجلسوں میں آئیے، سیکھیے، اور آپ کو ایک طرف ہونی چاہیے کہ ہم دین کی بنیادی باتیں حاصل کریں، معلومات حاصل کریں۔ تو اس طریقے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی بلیغ مثال دی۔ میں سمجھتا ہوں کہ باتیں بہت ہو گئیں، اب عمل کرنا ہے اور علم اور علماء کی قدر کرنی ہے۔ اور جو مدارس ہمارے یہاں پر اس بستی میں کھولے گئے ہیں، مسجد میں ابھی چل رہے ہیں، کوشش کیجیے کہ شاید اس کا دائرہ اور وسیع ہو اور عربی درجات بھی کم سے کم متوسطہ تک، نہ ثانویہ تک تو متوسطہ چلے، بلوغ المرام وغیرہ تک کی تعلیم ہو جائے، ترجمہ قرآن مجید پڑھا دیا جائے، اور اس طریقے سے بچے آگے اگر پڑھنے والے ہیں تو 2-4 بچے کو گاؤں سے بھیجیے اعلیٰ تعلیم کے لیے، تاکہ فرض کفایہ بھی ادا ہو جائے۔ لیکن بنیادی تعلیم ہر لڑکے لڑکی کو دینا آپ کے اوپر گارجین ہے، تو آپ پر فرض ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اپنے آپ کے ساتھ اپنے بال بچوں کو بھی جہنم سے بچاؤ۔ کیسے؟ بالعلم النافع، بالعلم الشرعی۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے تھے کہ اپنے بچوں کو جہنم سے آزاد بچاؤ، اس کو شریعت کا علم سکھلا کر، علم دے کر۔
تو یہ ذمہ داری ہے آپ کی، اور آپ ایسے مدرسوں کی آبیاری کیجیے، ان کی سرپرستی کیجیے اور اداروں کو بڑھائیے۔ اب اس کا یہ بھی مطلب نہیں ہے کہ ہم سرے سے عصری تعلیم کے مخالف ہیں۔ عصری جو فنون ہیں، علوم ہیں، ان کے اندر بھی ملت کے افراد کو آنا چاہیے، وہ فرض کفایہ ہے، فرض عین نہیں ہے۔ پوری کمیونٹی میں 2-4 ڈاکٹر ہمارے ہو جائے، 2-4 انجینئر ہو جائیں، پورے گاؤں میں 1-2 ٹیکنیشین ہو جائے، بجلی کا مستری ہو جائے تو ٹھیک ہے، کافی ہے۔ کہیں سے بھی بلا لیجیے گا، مدھوبنی سے بلا لیجیے، فوراً آ جائے گا، سمجھا کہ نہیں؟ تو وہ ایک صنعت و حرفت ہے، وہ صنعت و حرفت ہے، وہ صنعت و حرفت ہے جس کو ملحدین کہتے ہیں۔ اصل علم یہی ہے، نماز روزہ کا علم نہیں تو چوٹی بدھنا کا علم ہے، نماز کا علم ہے، بس ملا سب کو یہی کام ہے۔ اور آج کل کر یہ قرآن خالی کرتا ہے، میلاد کرتا ہے، اتنا ہی علم ہے بس ان کے پاس۔ قسم اللہ کی یہی علم ہے، اس کے علاوہ دنیا کا جتنا بھی علم ہے وہ سب صنعت و حرفت ہے، وہ تو اس لائق بھی نہیں ہے کہ اس کو علم کہا جائے۔ علم وہ ہے جس سے اللہ کی معرفت ہے، علم وہ ہے جس سے اللہ کی معرفت ہے۔ انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، جو علم خشیت آپ کے اندر پیدا کر دے وہ علم ہے، اور اس کو اللہ نے علماء کہا ہے، وہ صنعت و حرفت ہے۔ آپ اس میں علم حاصل کیجیے، جائیے میدان میں پڑھیے، لیکن جس کو دیکھیے بچہ پیدا ہوا 3 سال کے بعد لے جا کر کے بیٹھا دیا، اور ہوکا لگا ہوا ہے، ہر جگہ بورڈ لگا، انگلش میڈیم، انگلش میڈیم۔ ارے پہلے اپنی قوم کی میڈیم میں پڑھاؤ نا، اردو ہندی میڈیم میں پڑھاؤ تو انگریزی بعد میں سیکھ لے گا۔ رٹو بل ہوتا ہے، میٹرک تک گیا، 1-2 سطر لکھ نہیں سکتا ہے، بات کوشچن آنسر ایکسرسائز کا یاد کر لیا، جا کر کے رٹو طوطا کے طریقے سے لکھ دیا، 2-4 کو جملہ سکھا دی، ٹائیں کیا نام ہے ایسے ویسے کچھ ٹائی وائی باندھنے کا طریقہ، پینٹ شرٹ پڑھا دیے، کہتے آپ کا لڑکا ایک دم ویل ڈسپلنڈ ہو گیا۔ جی یہی تو ہوتا ہے، اور کیا ہوتا ہے؟ ماہرین علم نے کہا ہے کہ قوم کے بچوں کو، اپنے بچوں کو ان کی مادری زبان میں علم دو۔ وہ جب مادری زبان میں سمجھے گے تو قاعدہ گرامر کو سمجھے گے۔ اور میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ یہ مدرسے کے طلبہ ہیں جنہوں نے مدرسہ پڑھا، اس کے بعد میٹرک کیا، آئی اے کیا، بی اے کیا تو ٹاپر ہوئے، آئی اے پڑھے، بڑے انجینئر بنے، بڑے ڈاکٹر بنے۔ ان کے لیے مسئلہ بہت آسان تھا کیونکہ ان کا پختہ تھا، عربی گرامر، نحو صرف کے قواعد کو انہوں نے جانا، بلاغت کو جانا، اتنے دقیق علم کو جانا، اس کے بعد ان کے لیے علم کی راہیں آسان۔ ایک علم انہوں نے حاصل کیا تھا، دوسرے علم میں ایک دم چوکس ہوئے بڑھتے چلے گئے۔ جی تو آپ اپنے قوم کے بچوں کو اس کو ہی پڑھائیے۔ مجھے یاد آیا کہ صاحب نے مجھے کہا تھا کہ میں آپ کو بتاؤں، دربھنگے میں ایک سلفیہ پارا میڈیکل کالج بھی کھلا ہے، سمجھا کہ نہیں؟ معمولی سی فیس کے اوپر بچوں کا داخلہ ہوتا ہے، 2 سال یا 3 سال کا کورس ہے۔ اگر کوئی لڑکا کوئی لڑکی اچھی تعلیم ہے، اگر آپ چاہیں تو ان کو آپ ٹیکنیشین بنا سکتے ہیں، سمجھا کہ نہیں؟ وہ جانچ کا جو ہوتا ہے معاملہ، انویسٹیگیشنز جو ہوتے ہیں، خون بلڈ وغیرہ کی ان کی پڑھائی، اس کی پڑھائی ہوتی ہے، تو ماشاءاللہ اس سے بھی آپ فائدہ اٹھائیے۔ اگر بچے میٹرک کر چکے ہیں، آئی ایس سی کر چکے ہیں تو آپ ان کو وہاں پر داخلہ دیجیے۔ مدرسے میں اگر کوئی لڑکا فارغ ہے، نکما ناکارہ ایسے ہی گھوم رہا ہے، نوکری نہیں ہے، لاک ڈاؤن کے بعد جو بھی بیچارے امام تھے وہ سب بھی گھر میں بیٹھ گئے ہیں، تو اس طرح کی اگر صورتحال ہے تو 2-3 سال میں آپ وہ کورس بھی کر لیجیے، ماشاءاللہ آپ کو تدین ہوں گے، بسم اللہ کر کے جانچ کریں گے، صحیح رپورٹ آئے گی، آپ ایمانداری کے ساتھ جانچیں گے تو آپ کو بچے قوم کی خدمت کون کرے گا؟ تو آپ علماء ہیں، آپ کو بچوں کو پڑھائیے، اور آگے بھی میدان ہے آپ کی ترقی کا۔ اور یاد رکھیے کہ جو اللہ تعالیٰ کافروں کو، دشمنان دین کو روزی دے رہا ہے، وہ بھلا اپنے علم حاصل کرنے والوں کو، شریعت کے علم حاصل کرنے والوں کو کبھی بھوکا رکھے گا؟ نہیں رکھے گا۔ روزی کی فکر آپ چھوڑ دیں، روزی کا ضامن اللہ ہے۔ آپ علم خالصۃ لوجہ اللہ، اللہ کی رضا اور خوشنودی کے لیے حاصل کیے، کہ پڑھیں گے، لوگوں کو پڑھائیں گے، علم کی شمع جلائیں گے، اللہ تعالیٰ روزی آپ کو عطا فرمائے گا۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروه انه هو الغفور الرحیم۔ وصلی اللہ وسلم وبارک علی عبدہ ورسولہ نبینا وامامنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔